اپنی دیوار کے اوپر اینٹ لگانے کے لیے یہاں اس کی اینٹ ہے، اس نے اینٹ ابھی رکھنی ہے، اچانک الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اچانک ایک آواز آئے گی اور لوگ کان لگائیں گے، اتنی خوفناک آواز ہوگی کہ وہ اینٹ جو یہاں تھی وہ یہیں سے چھوٹ جائے گی، بچہ جو سینے پر تھا وہ وہاں گرے گا، ماں اس طرف دوڑے گی، انسان جو لقمہ کھا رہا تھا لقمہ زمین پہ ہوگا، انسان پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، اس وقت وہ مکھن کا جو پیڑا ہاتھ پر تھا وہ زمین پہ ہوگا اور انسان خود اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے زمین پہ گر جائے گا۔ اتنی خوفناک آواز کہ سارے موت کی نیند سو جائیں گے۔ اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے شیطان کے۔ شیطان جب اسرائیل علیہ السلام کو دیکھے گا تو کہے گا کہ میں نے جانا کدھر ہے؟ آپ فرمائیں گے فَأُمُّكِ هَاوِيَةٌ، تو نے دوزخ میں جانا ہے۔ تو وہ ایسے غوطہ لگائے گا زمین میں جیسے انسان پانی میں غوطہ لگاتا ہے، اور ایک طرف سے جا کے دوسری طرف نکل جائے گا۔ جب ادھر نکلے گا دیکھے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے، وہ پھر ادھر سے غوطہ لگائے گا، اس طرف نکل جائے گا، ادھر جائے گا تو اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے، اس طرف نکلے گا سامنے اسرائیل علیہ السلام، پھر اسرائیل علیہ السلام کھینچ کے اس کی جسم سے اس کی روح نکالیں گے اور اس کو بے دردی کے ساتھ انتہائی تکلیف کے ساتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ پکڑ کے گرا دیں گے زمین پر اور اس کو ختم کر دیں گے، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ شیطان جو اتنا طاقت والا ہے اس نے بھی نہیں بچنا، جو زمین میں غوطہ لگا کے ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتا ہے اس نے بھی نہیں بچنا۔ ہم کدھر بچیں گے؟ کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ہم لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے، ایک سانس آیا اگلا آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے پتہ اگلا سانس آنا بھی ہے یا نہیں۔ تو کتنے سانس ہیں جو اللہ کے نام پہ کیے، کتنی زندگی ہے؟ آج ہی ہم محاسبہ کر لیں، مجھ سمیت ہم سارے اگر محاسبہ کر لیں کہ کتنے سانس اللہ کے ذکر میں لیے اور کتنے سانس اللہ کی نافرمانی میں لیے، تو حساب کتاب تو آج کھل کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، حشر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج انسان سمجھ جاتا ہے میں کتنا نالائق ہو گیا ہوں، میں نے اللہ سے کتنی بے وفائی کی ہے۔ لیکن دوستو یہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اجازت ہے، وقت ہے، اگر ابھی بھی چاہیں تو سنبھل سکتے ہیں، اللہ رسول کا سہارا موجود ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آنا چاہیں تو ہم آج بھی سنبھل سکتے ہیں۔ لیکن یہ نیتوں پر ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں، کیا ہم واپس آنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ پھر دیکھیں ماں ناراض ہو جائے، بچہ ملنے جائے، بھائی ناراض ہو جائے، بندہ ملنے جائے تو وہ منہ اس طرف کر لیتا ہے، اس طرف کر لے گا، اس طرف کر لے گا، ادھر سے جائیں گے وہ اس طرف منہ کر لے گا، منہ نہیں دے گا۔ ماں بھی ناراض ہو جائے نا تو بیٹے سے منہ پھیر لیتی ہے، دوسری طرف کر لیتی ہے۔ رب ذوالجلال کی محبت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ساری زندگی ناراض کیا اور ایک بار دل میں آئی کہ میں اسے منانا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک قدم چلتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں، منہ نہیں پھیرتا، میری رحمت اس کے قریب چلی جاتی ہے اور قریب چلی جاتی ہے۔ تو جو ہر کسی کو آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے، اس کی بارگاہ سے اتنی سرکشی کیوں، اس کی بارگاہ سے اتنی دوری کیوں، اس کی بارگاہ سے ایسی لا تعلقی کیوں نہیں خدا سے ہم تعلق جوڑتے؟ کیا چیز ہے جس نے ابھی آنا ہے؟ جنازے جوانوں کے بھی ہم نے اٹھا کے قبرستان پہنچائے، بچوں کے بھی پہنچائے اور بوڑھوں کے بھی پہنچائے، ہر عمر کا بندہ قبرستان میں جا رہا ہے، ہر کسی کا جنازہ پڑھ کے آتے ہیں، قبر کو دیکھ کر آتے ہیں، اور دل میں پھر بھی اگر رکت پیدا نہ ہو تو جب خود قبر میں پڑے ہوں گے اس وقت تڑپے تو کیا تڑپے، اس وقت روئے تو کیا روئے۔ آج ہمارے لوگ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں، کیا غلامی رسول میں؟ تو مرنا ضروری ہے، جی کے تو دیکھو، زندگی کا تو ایک سانس نہیں اللہ کے نام کیا، موت بھی قبول ہے، مرنا تو مر تو ویسے ہی جانا ہے، موت کس بندے کے اختیار میں ہے؟ موت تو جو رات قبر میں لکھی ہے وہ باہر آنی نہیں، اور جو باہر لکھی ہے وہ قبر میں نہیں آنی، تو وہ تو ایک طے فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، وہ آپ نے کیا قربان کیا؟ اپنی زندگی کے کتنے سانس دیے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ مرنا زیادہ آسان ہے یا داڑھی رکھنا؟ بتائیے نا، مرنا زیادہ آسان ہے یا نماز پڑھنا؟
نماز پڑھنا آسان ہے تو نماز تو 5 وقت پڑھتے کوئی نہیں، مرنے کے لیے ہم ساری تیار ہیں، اور موت کا بھی جب وقت آتا ہے تو نظر آتا ہے کہ کون مرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ 2 نمبریاں، ساری دنیا سے بھی 2 نمبریاں، اللہ سے بھی 2 نمبریاں، رسول اللہ سے بھی 2 نمبریاں، ساری زندگی ایسے گزارنی ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جھوٹے منافقانہ نعرے لگانے۔ اگر موت قبول ہوتی تو تجھے سردیاں ٹھنڈا پانی کبھی بھی نماز فجر اور عشاء پڑھنے سے نہ روکتا۔ اگر تجھے موت قبول ہوتی تو تیرا کاروبار کبھی بھی تجھے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے نہ روکتا۔ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے مرنا قبول ہوتا تو ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ان کی نافرمانی میں نہ گزرتا، ان کی فرما برداری میں گزرتا۔ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرتے نہیں، اور جھوٹ بول دیتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور پھر جب مرنے کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو فضول سے کام ہے، یہ کون سے کام ہے، کو چاندہ کام دسو۔ تو بھائی یہ منافقانہ چیزیں ہیں، ان سے دور رہیں۔ اپنا تصور، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، روز دیکھیں میں کتنا صبرا ہوں، میرے اندر کتنا دین آیا ہے، میں نے کتنا اللہ رسول سے تعلق جوڑا ہے۔ وہ چیز آپ کو بتائے گی کہ آپ کتنا اللہ رسول کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ورنہ یہ تو ساری کہہ دیتے ہیں کہ جی میں اللہ کا عاشق ہوں، رسول اللہ کا عاشق ہوں۔ عشق کوئی آسان چیز ہے؟ نہ سوچ کہ یہ عشق کوئی کار طفل ہے، گنجینہ نایاب پہ یہ ایک گوہر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور خدا سے عشق کوئی چھوٹی بات ہے؟ عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھے وانگ پہاڑاں، لکھ لکھ تانے جلنے سر تے رویں باغ بہاراں۔ اس کو عاشق کہتے ہیں، اس کو عاشق نہیں کہتے کہ جو کہ میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو تو نے لوگوں کو دیکھنا ہے یا رسول اللہ کو دیکھنا ہے؟ سنت کس کی پوری کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول کی، اور دیکھ لوگوں کو رہے ہو۔ یہ چیز نہیں ہوتی اس بندے میں، اس میں یہ ہوتا ہے جو مرضی ہو جائے، میں نے اللہ رسول کو دل دے دیا ہے، اب میں نے ان کے طریقے پر چلنا ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ عاشق رسول۔ عشق بھی بڑی چیز ہے اور بڑی دور ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہنوز دہلی دور است، تو دہلی ابھی بڑا دور ہے، وہ عشق کی منزل ابھی بڑی دور ہے۔ فقیرہ فقیری دور ہے، اونچی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا تو بیڑا پار ہے، گر گیا تو چکنا چور ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول دیں مسجد میں بیٹھ کے ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم عاشق رسول نہیں، عاشق رسول صدیق اکبر ہیں جن کی ساری رات مصلی پر گزرتی ہے۔ عاشق رسول فاروق اعظم ہیں جن کے شب و روز رسول اللہ کی تابع داری میں گزرتے ہیں۔ عاشق رسول حیدر کرار ہیں جن کے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پھر بھی سائل آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ہم کس چیز کے عاشق رسول ہوئے؟ عشق انہوں نے کیا تھا مصطفیٰ سے، ہم تو ان عاشقوں کے خادموں کے نقش قدم پر بھی نہیں چل سکے۔ ہم نے کون سا اللہ تعالیٰ سے عشق کیا؟ جنہوں نے عشق کیا سچی بتائیں، میں آپ کو پوچھتا نہیں ہوں، بول کے نہ بتائیے گا، اپنے دل سے ہم سارے ہی پوچھتے ہیں، آپ بتائیے، اور میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ہم کتنی دیر تہجد میں رو کے اللہ سے حضور کو مانگتے ہیں؟ ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں، اللہ میرا کاروبار چل جائے، اللہ میرا رزق کھل جائے، اللہ بچوں کی شادی ہو جائے، اللہ بینک بیلنس بڑھ جائے، اللہ میرا گھر بار بن جائے، اچھی سوسائٹی میں گھر مل جائے۔ اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں اللہ تو بھی مل جائے، تیرا محبوب بھی مل جائے۔ تو مر مرا کے پیسہ ملتا ہے، مر مرا کے شہرت ملتی ہے، مر مرا کے یہ دنیا کی وزارتیں اور کرسیاں ملتی ہیں۔ اللہ رسول ایویں مل جائے گا؟ ایک منٹ مریا مرایا ہے کوئی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اٹھ کے کبھی خدا رسول کے لیے تو بیٹھا نہیں، دعا خدا رسول کے لیے تو ہم نے کی نہیں۔ ہم تو جب بھی دیکھتے ہیں اپنے گناہوں کو دیکھ لیں گے تو اپنی جنت کے لالچ میں لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ کو کرے گا تو یہ کام کر لے گا، ورنہ اپنی دنیا کو دیکھیں گے باری تعالیٰ کام چل جائے، باری تعالیٰ پیسے مل جائیں، ڈگریاں مل جائیں، پاس ہو جاؤں، بھئی یہ ساری چیزیں تو ہیں اللہ رسول کدھر گئے؟ ان کے ساتھ بھی تو محبت کرنی تھی نا، کدھر گیا وہ عشق جو محفلوں میں جوش میں آتا ہے، کیوں نہیں تنہائی میں ہمیں اٹھا کر رلاتا؟ وہ عشق کدھر گیا جو لوگوں کے سامنے تو ہمیں چیخنے پر مجبور کرتا ہے لیکن رات کی تنہائی میں ہم خراٹے مار کے سوتے ہیں؟ جس کو محبت اور عشق ہو جائے وہ کبھی رات کو سو نہیں سکتا، اس کو عشق سونے بھی نہیں دے گا، اس کے دن رات عجیب ہو جاتے ہیں اور وہ یہی کہتا رہتا ہے نہ دن میرا دن ہے نہ شب میری شب ہے۔ وہ سارا کچھ جو مزاج یار میں آئے، جو خدا رسول چاہتے ہیں، اس کو ایک ہی فکر لگی رہتی ہے کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، رسول اللہ ناراض نہ ہو جائیں، تو وہ فکر تو ہمیں کبھی لگی نہیں۔
ہم نے کبھی آج تک تو یہ سوچا ہی نہیں ہے اللہ تیرا اور تیرے محبوب کا عشق بھی مل جائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمارے اوپر کرم کر دے, ہمارے گھر کا یہ مسئلہ ٹھیک کر دے, ہمارا کاروبار چلا دے, ہمارے معاملات ٹھیک کر دے, اپنا اور اپنے محبوب کا عشق دے دے. تو عشق کوئی ایسی چیز ہے جسے اینڈ پہ مانگا جائے؟ عشق تو وہ ہے جس کو عشق ہو جاتا ہے وہ بغیر عشق کے پھر کچھ نہیں مانگتا. وہ اللہ رسول کی محبت کے سوا ما سوا اللہ کو جلا کے رکھ دیتا ہے. عشق اللہ کی یاد کے سوا اسے کسی کی یاد نہیں آتی. تو یہ جھوٹے نعرے ایسے نہ کیا کریں, یہ ریاکاری ہوتی ہے. میں آپ کو یہ چیز بھی بتاؤں, یہ ریاکاری ہوتی ہے, ان ریاکاریوں سے بچیں. اور اختتام کے اوپر میں آپ کو ایک حدیث اور ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں, اس کو بھی دل میں بٹھا لیں. ہمارے لوگ آج علماء کے طبقے یہاں منبر سے لے کے اس صف تک ہر کوئی اللہ رسول سے باغی ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں, ہر کوئی اللہ رسول سے الا ماشاءاللہ باغی ہے. ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. مولوی صاحب کو یہ ہوتا ہے میں تقریر اچھی کر لوں, اور عوام کو یہ ہوتا ہے یار بلایا جو ہے ساڑی بھی کوئی عزت بن جائے, پیسے پوسے اڑا لئیے, کوئی فوٹو شوٹو بن جائے, کوئی فلیکس وغیرہ لگ جائے. تو ہم سارے بگڑے ہوئے ہیں اوپر سے نیچے تک, ساروں کا حال یہ ہے. لیکن اس بگاڑ کو ختم کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو اس کو ختم کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جب وفات ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما, فرمایا حضرت جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ. فرمایا کہ جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ. ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے, منہ مسجد میں دھونا ہے اور نماز پڑھ کے سیدھا اس گھر جانا ہے جدھر فوتگی ہوئی ہے. ہاں بھائی چائے لے آؤ, ہم تمہارے پاس ناشتہ کرنے آئے, چائے پینے آئے ہیں, چائے لے آؤ, رس لے آؤ, کیک لے آؤ. کرتے ہیں ایسا, میں نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل الٹی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جس گھر میں فوتگی ہو جائے اس گھر والوں کو کھانا بنانے بھی نہ دو, دوسرا اس کا جو پڑوسی ہے وہ اپنے گھر سے بنا کے ان کے گھر بھیجے. اور یہاں پر یہ ہوتا ہے پڑوسی بیٹھے ہی وہی ہوتا ہے, کو چائے کا کپ بھی منگوا لو, کو حکا بھی منگوا لو. اب بیٹھے میت کے لیے ہیں اور وہاں پر بھی حکا پی رہے ہیں. وہ خدا کا خوف کرے کس طریقے پر آپ چل رہے ہیں یا ہم چل رہے ہیں. ہمیں سیدھا ہونا چاہیے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, انہوں نے کہا جس بندے کو کھانا مل جائے نا صدقہ کا, وہ اپنے منہ سے نکال کے باہر پھینک دے. ہمارے کیا کرتے ہیں علماء بھی عوام بھی سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ساری پلیٹ خالی, بلکہ اور منگوا دیں جی اور منگوا دیں. تو کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ یہ طریقے بدلنے پڑیں گے ہم سب کو. اگر نہیں بدلیں گے تو پھر اللہ رسول کی ناراضگی آئے گی, وہ راضی نہیں ہوں گے ہم سے. اگر ان کو راضی کرنا ہے تو ان کے طریقے پر چلنا پڑے گا. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور تمام احباب اپنے آپ کو اللہ رسول کے تابع کریں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں, دولوں کے بھی جنازے اٹھتے دیکھے ہیں لوگوں نے, اور تاریخ گواہ ہے دولہا دلہن کے جنازے بھی اٹھے ہیں یہاں سے پاکستان سے بھی. اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ ایسے واقعات. تو کس وقت پر اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں. آج شادی ہے آج اللہ رسول کو بھول جائیں, کل فلاں فنکشن ہے یہاں پر بھی بھول جائیں, فلاں فنکشن ہے وہاں پر بھی بھول جائیں. اور جب سر پہ مار پڑتی ہے نہ بیٹا بات مانتا ہے بلکہ جوتے مارتا ہے, نہ اس کی بیگم بات مانتی ہے بلکہ گالیاں دیتی ہے, دھکے مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں, پھر مسجد میں آ جاتے ہیں. یا اللہ ساڑھے حق کتنے گئے؟ بھئی اللہ کا حق ادا کیا ہوتا تو آج تمہارے حق بھی ادا ہوتے نا. اللہ کے ساتھ تو بے وفائی کر لی تو ہمارے حق کہاں سے آئیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں. یہ باتیں سیدھی سیدھی اور کھری کھری ہیں لیکن تربیت کرنی ہے. میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں ادھر بیٹھ کے 4-5 سال لگاؤں آپ کے پاس اور صرف آپ کو واہ واہ اور بلے بلے کروا کے چلا جاؤں. تو میں نے آپ کی تربیت نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ یہاں پر کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے, علماء ہی بولیں گے. اور اگر آپ علماء کی زبان بند کرتے رہیں گے کہ جی نہیں ہم نے تنخواہ دینی ہے ہماری مرضی کے مطابق بولیں, تو بھائی وہ مرضیوں کے مطابق بولنے والے اور ہوتے ہیں. میرا مزاج اپنی مرضی کے مطابق بولنے کا ہے, یا اپنی مرضی سے بول رہا ہوں تو آپ کی تربیت ہو رہی ہے. اگر آپ کی مرضی کے مطابق بولوں گا تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا, آپ کو بھی گمراہ کروں گا. یہ ذہن میں رکھیں. یہ کوئی کڑوی باتیں ہیں, میں کڑوا نہیں ہوں. میں تو آپ سارے مجھ سے زیادہ عزت والے ہیں, احترام کے قابل ہیں. میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں. یہ اللہ کا گھر ہے, ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے, خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. یہ چیز نہیں ہے, رب کے گھر میں ہے, یہ مجبوری ہے منصب کی. لیکن میں آپ کو ایک بات دل سے بتا رہا ہوں,
کہ دل دکھتا ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بدلنا چاہیے، اور ہم تب بدلیں گے جب ہمیں اس چیز کا شعور اور علم ہوگا۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو نماز کے لیے ضرور نکالا کریں وقت، جس سے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی وہ آگے پیچھے آ کے پڑھ لے، جب ایمان مضبوط ہوگا پھر جماعت کے ساتھ شروع ہو جائے گی، لیکن نمازیں نہ چھوڑیں، نمازیں ضرور پڑھیں، یہ اہم فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ زنا شراب کو کفر کسی نے نہیں کہا، لیکن نماز چھوڑنے کو رسول اللہ نے کفر قرار دیا ہے۔ اس چیز کے اوپر توجہ کریں۔ ایک زنا ہوا ہے وہ موٹر وے کے اوپر، اور اتنا زیادہ شور مچایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اگر ہمدردی ہوتی تو نماز تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، وزیر بھی نہیں پڑھتے وہاں کے، ان کے اوپر کتنے تشدد کیا ہے، کتنی سختی کی ہے کہ یہاں پر نماز پڑھا کرو، کسی نے نہیں کی۔ تو خدا رسول کو رخ دیں، ادھر آئیں، ساری طرف سے اسلام کو مانیں، پھر اسلام برکتیں دیتا ہے۔ ایک چیز اپنی مرضی کے مطابق مان لی دوسری چھوڑ دی، ایسے برکتیں نہیں کھلتی، بلکہ دل میں یہ بات بٹھائیں کہ میں نے دل ان کو دے دیا ہے، اب میری مرضی ختم، آئندہ میں خدا رسول کی مرضی پر چلوں گا، پھر جا کے معاملات بندے کے سنورتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں۔ اور ایک اہم چیز، اس کو بھی ذرا آپ ذہنوں میں بٹھا لیں، پھر آپ لوگوں سے لوگ ملتے ہیں، کیونکہ مسجد میں تو کم لوگ آتے ہیں، ٹیکس لگتا ہے، 50 روپے مسجد میں دینے پڑتے ہیں انٹری کے، 100 روپیہ دینا پڑتا ہے جوتے رکھنے کا، پھر اندر آتے ہیں تو 500 یہاں پر لے لیتے ہیں، پھر یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں تو جتنے منٹ بیٹھتے ہیں اتنے 1000 کٹواتے ہیں، کافی خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگ نہیں آ سکتے بیچارے کہ غریب ہیں وہ مسجد میں، تو ان لوگوں کو بھی پیغام دے دیجئے گا کہ بھائی اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے میں تقریر کرنے کے لیے نکل رہا تھا گھر سے، اسی وقت عین اس موقع پر تیاری کرنے کے لیے میں اندر گیا ہوں کمرے میں، اور ادھر سے کار والا جو ہے اس نے مجھے فون کیا کہ میں پنڈوری پل کے قریب آ گیا ہوں۔ تو وہ آ گیا، آپ اندازہ لگا لیں کار پہ اس نے آنا تھا کتنا ٹائم ہوگا۔ اب میں تیاری کرنے کے لیے گیا ہوں کہ کپڑے بدلتا ہوں اور تقریر کے لیے جانا تھا، میں جاتا ہوں۔ اس وقت ایک بندہ آیا، دروازے پر دستک دی 3-4 مرتبہ، دروازہ کھولا، میں نے کہا ہاں جی کیا بات ہے؟ کہتا جی ہماری شادی ہے، ذرا تشریف لے ہیں۔ میں نے کہا کرنا کیا؟ کہتا نکاح پڑھانا۔ تو میں نے کہا دیگیں پکانے والے کو کب بتایا تھا؟ وہ چپ۔ میں نے کہا بتاؤ نا، دیگ پکانے والے کو کب بتایا تھا؟ جو مہمان آنے ہیں ان کو کب بتایا تھا کہ تم نے فلاں دن آنا ہے؟ میں ساری کائنات دا ویلا بندہ، عین موقع پہ آ کے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ چلو جا کے نکاح پڑھانا ہے، وہ خدا کا خوف کرو۔ میں نے کہا باہر دکان پہ بیٹھو، پہلے میں کپڑے تبدیل کروں گا، اس کے بعد میں ادھر فون کر کے پوچھوں گا کہ تقریر کتنے بجے شروع ہوگی، اس کے مطابق آپ کو ٹائم دوں گا۔ تو میں گیا، پھر وہاں نکاح تو میں نے پڑھانا تھا، وہ تو میرے منصب میں شامل ہے نا، وہ تو پڑھا کے جانا تھا، لیکن میں نے اس کو صرف تعجیباً سمجھایا کہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ تو بھائی ہر کسی کے آخر پہ آ کے آپ بتاتے ہیں مولوی صاحب نماز ظہر پڑھاتے ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ کہہ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب گھر آیا تو ذرا ختم ہے۔ تو گھر میں دیگ پکانے والے کو تو صبح کا بتا دیا تھا، مولوی صاحب کو ابھی کیوں بتا رہے ہیں؟ ان کو بھی ذرا زحمت کر کے صبح بتا دیتے۔ وہ جو شادیوں پر آنے والے لوگ ہیں ان کو 15 دن پہلے بتا دیا تھا، اور جب بارات آ رہی ہے تب کہہ رہے ہیں مولوی صاحب ذرا آ جائیں۔ تو اگر پھر 10-15 منٹ لیٹ ہو جائے تو وہاں پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں مولوی صاحب آپ زیادتی کرتے ہیں، بارات 15 منٹ سے آئی ہوئی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ابھی آپ مجھے بتا ہی تب رہے ہیں، کپڑے بدلنے میں 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں، تو یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ آپ کوشش کریں کہ ایسا کوئی معاملہ ہو تو ذرا پہلے بتا دیا کریں، یہ ذرا سی زحمت جو ہے وہ گوارہ کر دیا کریں، تاکہ معاملات آپ کے بھی درست رہیں، میرے بھی درست رہیں۔ اب میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس وقت تقریر پہ نکل جاتا اور یہ بندہ پیچھے سے آتا، پھر اس نے مجھے فون کرنا تھا، پھر میں نے فون کرنا تھا اپنے پاس پڑھنے والے کسی بچے کو، اس نے آ کے پھر نکاح پڑھانا تھا، تو اتنی دیر ان کی بارات بیٹھی رہتی، تو خود کو مشقت میں ڈالنے والی چیز ہے نا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں، خدا کا خوف کیا کریں، اگر کوئی ختم یا کوئی نکاح وغیرہ کا معاملہ ہو تو کوئی تھوڑی دیر پہلے بتایا کریں، 1-2 دن پہلے بندے کو پتا ہوتا ہے ہمارے گھر میں شادی ہے، تو پھر کوشش کر کے بتا دیا کریں کہ جی اس وقت شادی ہے تو آپ نے ادھر رہنا ہے۔ اب جو رجب کی 27 تاریخ آ رہی ہے، اس کو میں نے 2 جگہ پر تقریر کا ٹائم دے دیا ہے کیونکہ وہ بار بار مجھے کہہ رہے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ 27 رجب کو بھی کوئی آ کے کہہ دے جناب ہمارا نکاح پڑھانا ہے، تو آج تک ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے، تو ایسا نہ کیا کریں، پہلے بتا دیا کریں۔ اگر میں تقریر کرنے کے لیے بھی کہیں جاتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ میں نے مکمل پڑھا ہے، تو میں تقریر کرنے کے لیے تو باہر جاؤں گا، لوگ سنیں گے مجھے، لیکن میں یہاں کے معاملات میں ڈسٹرب نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
پر اس کے لیے تھوڑا سا آپ بھی تعاون کریں گے، بتا تھوڑی دیر پہلے دیا کریں تو میں وہ تقریر کا وقت جو ہے وہ آگے پیچھے کروا لیا کروں گا، تاکہ معاملات جو ہیں وہ دونوں طرف سے تعاون کے ساتھ چلتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، تمام احباب سنتیں ادا فرما لیں۔